السلام علیکم ناظرین، میں قاسم علی شاہ اور آج ہمارے ساتھ محمد ذوالقرنین چینا جو ان سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے 41 کامن میں CSS کیا ہے اور فارن سروسز میں جو ان سے ہے وہ آج کل ٹریننگ کے لیے سول سروسز اکیڈمی میں ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کی دنیا .com یہ ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کر رہی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو وش رکھتے ہیں، تمنا ان کے دل میں ہے CSS کے حوالے سے. یہ ساری گائیڈنس کی سیریز ہے، اور جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہم ان سے بے شمار ایسے سوال ہیں جو آپ کے دلوں میں ہوں گے، جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ پوچھیں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ آپ کو علم کی دنیا کی طرف سے ویلکم جی، اور آپ کو مبارکباد کہ آپ نے CSS کلیئر کیا اور آج کل ٹریننگ میں مصروف ہیں. اچھا ذوالقرنین بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے CSS کیا، یقیناً آپ کو اس کی پریپریشن کے لیے ٹائم سپینڈ کرنا پڑا ہوگا. آپ یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ یہ سوال ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے اور ہم آپ سے پوچھنے لگے ہیں کہ کتنے عرصے میں تیاری ہو جاتی ہے CSS کی؟ میرا خیال میں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. مطلب آپ کوئی ایک سیٹ رول نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ آپ نے 6 مہینے تیاری کرنی ہے یا 10 مہینے تیاری کرنی ہے. 5-6 اسکلز ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. اب وہ اگر آپ جلدی ایکوائر کر لیں تو آپ 3 مہینے میں بھی تیاری کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ سلو لرنر ہیں یا اگر آپ 5-6 کام ساتھ اور کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم لگے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انگریزی کی پروفیشنسی کتنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. ہماری جو ایجوکیشنل رٹلائزیشن ہے، لوگ انگریزی سیکھتے نہیں ہیں، ان کو جملہ بنانا نہیں آتا. تو بہت زیادہ کینڈیڈیٹس 6 مہینے انگریزی کی ٹیوشن پہ لگاتے ہیں یا انگریزی سیکھنے میں لگاتے ہیں. تو اگر آپ کو انگریزی پہلے سے آتی ہے تو 6 مہینے آپ مائنس کر لیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو سبجیکٹس ہیں، کچھ لوگ ایسے سبجیکٹس اٹھا لیتے ہیں جو انہوں نے ڈگری میں نہیں پڑھے ہوتے. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں ہم لینگویجز اٹھا لیتے ہیں، پرشین اٹھا لیتے ہیں. پرشین اگر کسی نے نہیں پڑھی، وہ ڈاکٹر ہے، تو پھر آپ 3 مہینے پرشین کے نکال لیں. ٹھیک ہے، تو 3-4 چیزیں آپ نے کور کرنی ہے. آپ نے اپنی لینگویج کی کمانڈ کور کرنی ہے، پلس آپ نے جو بھی سبجیکٹس سوچے ہیں آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے. تو اگر آپ نے وہ سبجیکٹس اٹھا لیے ہیں جو کہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے تھے تو پھر ٹائم کم لگے گا، لیکن آپ کو سلیبس سارا کور کرنا پڑے گا. پلس پھر کرنٹ افیئرس کے لیے آپ کو باقی ایشوز آپ کی ذوالقرنین سے لاسٹ ڈگری کون سی تھی جس کے بعد آپ نے CSS کی پریپریشن کی؟ میں نے BA آنرس کیا تھا انگلش لٹریچر میں، گورنمنٹ کالج سے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے اٹیمپٹ کر لیا؟ اس کے بعد میں نے اٹیمپٹ کر لیا. اوکے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہرڈل آتا ہے لوگ کلیئر کر لیتے ہیں، کلیئر کرنے کے بعد انٹرویو کی طرف آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے اور ایک بہت بڑا ایک خوف سا کہہ لیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا. سائڈ پہ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوئے گا اور پینل ہوئے گا اور مشکل سوال ہوئیں گے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اچھا، میرا ایکسپیرینس صحیح تھا، کافی برا نہیں تھا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے اتنا خوف نہیں تھا جتنا لوگوں کو ہوتا ہے، اور میرے خیال میں زیادہ خوف کی ضرورت نہیں ہوتی. CSS کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ایک عام امتحان نہیں سمجھتے. وہ پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دنیا اور آخرت کے درمیان کا کوئی معرکہ ہے. CSS صرف ایک امتحان ہے جس کو آپ نے پاس کرنا ہے. اگر آپ نے میٹرک کر لیا تھا، FSC کر لی تھی، یونیورسٹی میں پہنچ گئے تھے، تو CSS بھی ایک امتحان ہے جس کو آپ نے پاس کرنا ہے. جتنا آپ اس کا پریشر زیادہ لیں گے اتنا وہ آپ کو تنگ کرے. انٹرویو میں بھی یہی ہے. انٹرویو میں ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے باقی لوگوں سے یہ ڈسکس کیا ہے، سینئر سے بھی پوچھا تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایز این انڈیویجول جانیں گے. آپ کیونکہ آپ نے بڑے ہو کے افسر بننا ہے، کوئی پروفیسر تو بننا ہے، لیکن لوگ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، تو آپ نے وہاں 2 اور 2 4 نہیں ہوتا آپ کا. وہاں پہ آپ نے لوگوں کے حساب سے مولڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن لوگ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا سوال ڈراپ ہو رہا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر پریشر لیتے جائیں گے تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارتے ہیں. بڑا المیہ نہیں ہے کہ بے شمار لوگ CSS کی پریپریشن کرتے کرتے پروفیسر بن جاتے ہیں؟ ایسا میں نے دیکھا جی، بے شمار لوگ پروفیسر ہوتے ہیں پھر وہ CSS کر جاتے ہیں. میں خود GC میں پڑھا رہا تھا اس سے پہلے. اچھا. اب یہ بتائیے گا کہ CSS کا جب آپ نے انٹرویو دیا تو اس میں آپ کے لیے جو مشکل سوال تھے یا جو چیلنج تھوڑا سا تھا وہ کیسے تھے؟ مطلب 1-2 مثال اس لیے دیجیے گا کیونکہ یہ ایک ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں ہوتا ہے جو پریپیئر کر رہا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا میموری پہ زور دیں اور 2-3 مثالیں ہمیں ضرور دیں تاکہ ان کو ہمت ہو جائے گی. اچھا، CSS میں ایک بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی بڑے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ فیکچوئل کام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ فیکچوئل نالج سے کسی بندے کی جو ڈیپتھ ہے انڈرسٹینڈنگ کی وہ چیک نہیں کر سکتے. میں جب انٹرویو دینے گیا تو میرا بیک گراؤنڈ انگلش لٹریچر کا تھا، میں ڈیبیٹس کرتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ اس پہ بحث چلے گی. میں نے برٹش ہسٹری رکھا ہوا تھا اپنا آپشنل، اور انہوں نے میرے سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ نے انڈین ہسٹری پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں نے انڈین ہسٹری نہیں پڑھی ہے. کہتے ہیں اچھا کچھ تو آپ کو پتا ہوگا نا، آپ یہ بتائیں کہ جو پنجاب اسٹیٹ تھی اور بہاولپور اسٹیٹ تھی ان میں کیا فرق؟ اب یہاں پہ میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں سمپل کہوں کہ سر مجھے نہیں پتا، یا پھر میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو میرا خیال میں ایک ویلڈ آنسر ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا چلو جو
تھوڑا بہت پتہ ہے, ایک ڈبیٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور میں اس سے چیزوں کو وہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا جو میرا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے. تو میں نے کہا کہ سر وہ پرانے زمانے کی اسٹیٹس تھیں, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم نہیں تھا, مونارکیز تھیں, تو اگر وہاں پہ سسٹمز اسٹیبلش ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ سارے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو برٹشرز کے آنے کے بعد ان کو فیس کرنے پڑے. اور پھر وہاں سے بحث چل پڑی, وہ برٹشرز کی بات ہوئی, پھر پورچوگیز کی بات ہوئی, پھر وہ کولونیلزم کی طرف چل پڑے, اور کولونیلزم جو ہے وہ آئی آر یا فارن پالیسی وہ میرے اسٹرانگ ہولڈ تھے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ڈبیٹ کو رخ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک صحیح یا غلط آنسر نہیں ہے, اس کا آنسر وہی ہے جو آپ نے اپنا اوپینین ان کے سامنے لینا. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کانفیڈنس لوز کر جائیں, مطلب میرے لیے کافی زیادہ اندر سے میں کافی پریشان تھا کہ یہ انڈین ہسٹری میرے انٹرویو میں کیا کر رہی ہے, نہ میں نے کبھی پڑھی ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے مجھ سے پاکستان افیئرس کا سوال کرنا شروع کر دیا, اور میں نے تب بھی ان کو یہ کہا کہ پاکستان افیئرس میں نے نہیں پڑھی. انہوں نے پھر مجھے کہا بھائی آپ نے آپشنلس کو چھوڑے, آپ نے کمپلسری میں پڑھی ہوگی. اور پھر انہوں نے میرے سے اچھا اگر آپ ان کو تھوڑا سا لائٹ ماحول میں آنسر دیں, یہ نہیں کہ آپ کیجول ہو جائیں, لیکن اگر آپ ٹینشن نہ لیں, ان کو بتائیں کہ آپ ڈبیٹ کو فروغ دیں, یا اگر آپ اپنے اوپینین کو بات چیت ہے, تو وہ کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے انگلش میں سوال کیا, وہ لڑکا انگلش میں کمفرٹیبل نہیں تھا تو وہ اردو میں شفٹ ہو گئے. اچھا ذوالقرنین, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ لوگ بے شمار جو پریپریشن کر رہے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ مینار پاکستان کی ہائٹ کو ماپتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈیٹس اور ہسٹری کی ساری چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں, وہ ناموں کو رٹے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. آپ کے خیال میں جو آپ کا انٹرویو تھا اس میں ان فیکٹس اینڈ فگرز کی کتنی ریشو تھی؟ میرے سے انہوں نے ایک فیکٹ نہیں پوچھا. اوکے, صحیح. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو ایک فیکٹ نہیں بھی آتا, اچھا فیکٹس رانا بھگوان داس صاحب بڑے پوچھتے ہوتے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا وہ فیکٹس پوچھتے ہیں, جب جرنیل آتا ہے کوئی چیئرمین بن کے وہ بڑا پوچھتا ہے. لیکن فیکٹس کے بارے میں یہ ہے کہ فیکٹس صرف آپ کو انکمفرٹیبل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو مینار پاکستان کی ہائٹ نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے ڈی ایم جی آفیسر ثابت نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ گوگل سرچ سے نکال, آپ دنیا چینج ہوگی, آپ اس وقت فون پہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اوپینینیٹڈ سوال ہے وہ آپ کو, مثال کے طور پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ زرداری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یا انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگلے الیکشن میں آپ کے خیال میں کون جیتے گا. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں عمران خان کا بڑا چرچا تھا, تو لوگ کہتے تھے عمران خان جیتے گا, شیر والے کہتے تھے نواز شریف صاحب جیتے. تو اب وہاں پہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ نے بیلنسڈ اپروچ لینی ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو پارٹی آپ کو پسند ہے وہ جیتے گی. یا انہوں نے میرے سے پوچھا بے نظیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یا بھٹو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ کی جو رائے ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اور لوگوں کا مسئلہ یہ, لوگ فیکٹس اتنے زیادہ تیار کرتے ہیں کہ وہ رائے نہیں بناتے, یا وہ لوگوں سے رائے پوچھتے رہتے ہیں. اچھا, دو سوال ایسے ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سی ایس ایس کلیئر کرنے کے لیے ایک تگڑی سی سفارش چاہیے, پھر بیک گراؤنڈ چاہیے, آپ کا فیملی کا ایسا بیک گراؤنڈ, اور پہلے سے بہت سے ڈی ایم جی آفیسرز آپ کی فیملی میں ہونے چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, تاکہ ان اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن مل سکے جو پریپریشن کر رہے ہیں. اچھا, میرا خیال میں یہ بہت فرسودہ الزام ہے سی ایس ایس پہ, کیونکہ پاکستان میں بہت کم ادارے ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں. ایف پی ایس سی ان میں سے ایک ہے. میرے ابا آرمی میں آفیسر تھے, میں پہلا بندہ ہوں جو سول سروس میں, اپنے خاندان میں تو اور کوئی نہیں. ہمارا جو سیکنڈ پوزیشن تھا وہ پہلا بندہ ہے, جو تھرڈ پوزیشن تھا وہ پہلا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریٹس کے بچے ہیں وہ آتے ہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آتے, لیکن وہ ڈاکٹر کا بچہ بھی, کتنے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹرز کے بچے بنتے ہیں, کیونکہ ان کو گھر میں ماحول مل جاتا ہے, ان کو گائیڈ کرنے والا گھر میں. اچھا ذوالقرنین, اگر یہ میں آپ کی رائے لوں اس بارے میں, آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا ایک بیچ پورا, یا کچھ آپ سینئرز کو جانتے ہوں گے, یا کچھ آپ کے جونیئرز بھی ہوئیں گے, یا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ کس طرح کے گھروں کے ہوتے ہیں؟ یہ میں رائے اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ موٹیویشن مل سکے. میرا ذاتی خیال جو ان سے ہے وہ میں پہلے دے دیتا ہوں, آپ شاید اس کی تائید کریں یا اس کو اینٹی کریں. زیادہ تر لوگ محروم اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ میں نے دیکھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو ہر طرح کا بندہ سی ایس ایس کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ میرا اپنا جو روم میٹ ہے وہ فاضل گوٹ سے پڑھا ہوا ہے, جہاں پہ اس نے 3 سال ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, اور میرے ساتھ جو لڑکا آج کل بیٹھ رہا ہے وہ لمس کا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پورا اسپیکٹرم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, تو ایون بہت زیادہ انڈر پریولیجڈ لوگ بھی جو ہیں وہ بھی سی ایس ایس کر کے آ جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ یہ ہے تو تم سی ایس ایس نہیں کرو گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پاس موٹیویشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, وہ محنتی زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک بندہ ہے وہ اچھی جگہ سے پڑھ لکھ گیا ہے, اس کے بعد پیسہ زیادہ ہے, تو اتنا محنتی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے وہ زیادہ صحیح ہو. اور سی ایس ایس محنتی لوگ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ذہانت کے بلبوتے پہ سی ایس ایس بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے لیکن بہت کم. اچھا, آپ کا کتنا ڈفرینس تھا؟ آپ نے ڈگری کی, بی ایس آنرس کیا, آپ نے گریجویشن کیا آنرس کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد سی ایس ایس کے جب اٹیمپٹ کی کتنا گیپ تھا آپ کا؟ 4 مہینے.
4 مہینے کا تھا. دیٹس ویری گڈ جی. پھر آپ باقی محنتی بندے ہیں جی. اور آخری سوال میرا جو ان سے وہی ہے, وہ ہم سب سی ایس پی آفیسر سے پوچھتے ہیں, اکیڈمی کا کتنا رول ہے جی؟ کیونکہ آج کل یہ اصل میں میرے کہہ لیں میرے دل میں بھی اور بے شمار لوگ گلہ بھی ہم سے کرتے ہیں کہ اکیڈمیز بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں لیکن پریپریشن نہیں کرا پا رہے. تو آپ نے پریپریشن 4 ماہ کا بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اور 4 ماہ میں آپ نے تیاری کیسے کی, اور اکیڈمی کا رول کیا ہے؟ اچھا, میں تو بالکل اکیڈمی نہیں گیا, اور میں کیونکہ میرے 2-3 مسائل تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں قطع کلامی کروں گا, مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں جو ہمارے سارے انٹرویو ہونے ہیں وہ نتیجہ یہ ہونا ہے کہ جتنے اکیڈمی جاتے ہیں وہ کلیئر نہیں کرتے, اور جو اکیڈمی جو ان سے وہ نہیں جاتے وہ کلیئر کر جاتے ہیں, اور جو اکیڈمی چلے جاتے ہیں ان سے کلیئر نہیں ہوتا. نہیں میں اچھا اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکیڈمی میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی بھی اکیڈمی میں گئے اور آپ نے ان کا کورس لیا ہے تو آپ گھر سے نکلیں گے, تیار ہوں گے, 2 گھنٹے جانے کے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے ضائع, آپ کچھ نہیں کر رہے. اور ٹیچر نے آپ کو جو پڑھانا ہے آپ نے وہی پڑھ کے گھر آ جانا ہے. آپ سب کو یہ بتا رہے ہوں گے میں تیاری کر رہا ہوں, اصل میں آپ کی تیاری ہو نہیں رہی ہوتی. یہ تیاری کی شو بڑی ہوتی ہے جی, بڑا مزہ آتا ہے بندے کو آپ, کیونکہ آپ ایک فارمل اسٹرکچر میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے تیاری نہیں کر سکتے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو لوگ سی ایس ایس کی اکیڈمیاں چلا رہے ہیں وہ پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو ایک کارپوریٹ اینٹی بنا لیا ہے. وہ جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں ان کی تصویریں لگا دیتے ہیں. مجھے بھی کسی نے کہا تھا میری ایک جگہ تصویر لگی ہے, میں نے کہا یار, اور وہ اکثر لوگ وہاں پہ گئے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک لوگوں نے اکیڈمی جا کے بھی سی ایس ایس کیا ہوا ہے. اچھا, آپ بالکل بھی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ وہی, اگر آپ نے پرشین رکھ لی ہے یا اگر آپ نے جیوگرافی رکھ لی اور آپ کسی سے پڑھنے چلے گئے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ایوری ڈے سائنس کی بھی اکیڈمی پڑھنی ہے, میں نے اسلامیات کی بھی اکیڈمی پڑھنی ہے, میں نے انٹرنیشنل لا کی بھی اکیڈمی پڑھنی ہے, اگر آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں تو آپ ضرور چلیں. آخری بات میں, لیکن وہ سکسیس کی گارنٹی نہیں دے گا. آخری بات میں یہ مطلب کہنا چاہوں گا, کیونکہ ایک یہ سی ایس ایس کا ایک ہوتا ہے, ایک ویگ ہے سارا کچھ, اور جو پڑا ہوا ہے سارا کچھ, اس کا ڈیٹا, پریپریشن, بک, سارا مٹیریل, گائیڈنس کی کمی ہے, گائیڈنس کی کمی ہے. اور یہ گائیڈنس کی کمی کو کیش اکیڈمیز کر رہی ہیں. آپ تائید کرتے ہیں یا اس کی نفی کریں گے؟ میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو امتحان نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اگر آپ سلیبس دیکھ لیں جو کہ ایف پی ایس سی کے ویب سائٹ پہ پڑھا ہے, انہوں نے نیچے کتابوں کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ کسی بڑے سے جا کے پوچھ لیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بغیر دیکھ کے جا کے داخلہ لے لیں گے اور پھر آپ کہیں گے 6 مہینے بعد میں 6 سبجیکٹس آ جائیں گے, تو وہ شاید نہ آئیں. شاید آپ کا بہت شکریہ. یہ میرا خیال ہے ہمارا سب سے ناظرین سب سے ہمارا نیچرل انٹرویو تھا, اور ابھی تک کے انٹرویو میں امید کرتا ہوں کہ شاید آگے اتنا مزیدار انٹرویو نہیں ہونا. آپ کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو جی, بہت شکریہ. السلام علیکم.